اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عام طور پر مرشد و مربی اور مصلح و مبلغ کے لیے چند اہم اور رہنما اصول بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مرشد و مربی اور مصلح و مبلغ تو سید کائنات حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ان کو حکم ہے کہ ان اصول اور ان جو اہم ضروری رہنما اصول ہیں ان پر آپ کاربند رہیے گا۔ ان کے بعد پھر خلفائے راشدین، پھر جناب تمام جتنے دنیا میں اچھے لوگ صلحاء ہیں، ان کے مرشد ہیں، مربی ہیں، مصلح ہیں، مبلغ ہیں، دیندار ہیں، ان سب کے لیے یہ احکامات ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ان صفات کا متحمل ہو جانا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اصولوں کو جب اپنایا جائے گا تو پھر پورا معاشرہ مستحکم اور مضبوط رہے گا۔ سب سے پہلا ہے کہ امیر اور مبلغ کو رحیم و کریم، نرم مزاج اور خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر لطف و کرم اور عفو و درگزر کرنے والا ہو۔ تیسرے نمبر پر جذبہ انتقام کے برعکس رواداری کرنے والا ہو، رواداری کا مظاہرہ کرنے والا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر اپنے ماتحتوں کی خیرخواہی کرنے والا ہو۔ اور پانچویں نمبر پر صبر و برداشت کا پیکر ہو۔ اور چھٹے نمبر پر اپنے ماتحت لوگوں کے لیے دعا اور استغفار کرنے والا ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ ساتویں نمبر پر حسن سلوک کرنے والا ہو۔ اور آٹھویں نمبر پر اہم امور میں ان سے مشاورت کرنے والا ہو، مشورہ کرنے والا ہو۔ اور نویں نمبر پر اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا ہو۔ اور 10ویں نمبر پر عزم و ہمت اور حوصلہ رکھنے والا ہو۔ اور 11ویں نمبر پر عجز و انکساری اور خوف خدا رکھنے والا ہو۔ تو جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ مرشد کامل بھی ہوگا، وہ مربی کامل بھی ہوگا، وہ مصلح اور مبلغ، اور اس کی زبان میں، اس کی باتوں میں، اس کی گفتگو میں، کلام میں اثر بھی اللہ رب العالمین رکھے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تو اسی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی ان باتوں پہ عمل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اخلاق والے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم اس چیز کا اظہار فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ کے اخلاق خود اللہ رب العالمین نے اقرار کر لیا کہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اخلاق والا ہے ہی نہیں، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پچھلی آیات میں غزوہ احد کے متعلق صحابہ کرام سے جو لغزش ہوئی، جو اجتہادی غلطی ہوئی، اس اجتہادی غلطی اور لغزش کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے خوب ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد پھر 2 دفعہ اعلان بھی فرمایا
کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں سے مراد لوگ اور سمجھے، تو ان کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ عفا اللہ عنکم، میرے نبی کے جانثارو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب چونکہ اللہ نے معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اس لغزش کی وجہ سے، صحابہ اکرام کی اس غلطی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی کوفت ہو گئی ہو، تکلیف پہنچ گئی ہو، تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ خود بھی معاف فرما دیجیے۔ میں نے تو ان کو معاف کر دیا، 2 دفعہ اعلان کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا، ابھی آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان کو معاف فرما دیجیے، اور صرف معافی نہیں، ان سے مشاورت بھی کیجیے کہ ایسا نہ ہو آپ کے دل میں آ جائے کہ میں آئندہ ان سے مشورہ نہیں کروں گا۔ نہ، آپ نے مشورہ ان سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لیے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت ہے مومنو تم پر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو گئی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ لنت لہم، میرے پیغمبر آپ کو ان کے لیے نرم مزاج بنا دیا گیا۔ آپ بہت نرم مزاج ہیں، آپ بہت با اخلاق ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور جناب درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو میرے پیغمبر آپ تو بہت نرم مزاج ہیں۔ لنت لہم، آپ کو نرم مزاج بنا دیا گیا ان کے لیے، صحابہ کے لیے، مومنین کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور لو اگر کنت آپ ہوتے، فظاً سخت مزاج، غلیظ القلب تنگ دل، سخت دل، تنگ دل، سخت مزاج اور تنگ دل ہوتے آپ، تو لن فضوا من حولک، کبھی یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، آپ کے آس پاس سے چلے جاتے اور بھاگ جاتے، کبھی کبھار آپ سے ملنے آتے یا اسلام چھوڑ جاتے۔ آپ کی نرم خوئی، نرم مزاجی، بردباری، حلم، رحیم و کریم ہونے، ان ساری صفات کے وجہ سے یہ سارے آپ کے آس پاس جمع ہیں، تو یہ آپ کو نرم مزاج بنا دیا گیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت روح ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب تنگ دل ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد نہ بستے، بھاگ جاتے۔ تو میرے پیغمبر آپ تو درگزر کرنے والے ہیں۔ دیکھو، میں نے آپ کے جانثاروں کو، میں نے آپ کے عاشقوں کو، میں نے آپ کے صحابہ کو 2 دفعہ اعلان کر دیا کہ میں ان کو معاف کر چکا ہوں۔ عفا اللہ عنکم، میرے محبوب کی جانثاروں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا عفا عنہم وَلَقَدْ عفا عنہم، یقیناً کنفرم بات ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، میرے پیغمبر آپ بھی معاف فرما دیجئے نا، آپ کو بھی کوفت ہو گئی ہوگی اس لغزش کی وجہ سے، تو آپ بھی معاف فرما دیجئے، آپ تو ویسے بھی نرم مزاج ہیں، خوش اخلاق والے ہیں۔ تو میرے پیغمبر فاعف عنہم، یہ گویا سفارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے لیے اپنے محبوب سے سفارش فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے محبین کو اس لغزش اور غلطی پر معاف فرما دیجئے۔ فاعف عنہم، معاف فرما دیجئے ان کو، اور صرف معافی نہیں، واستغفر لہم، ان کے لیے دعا اور استغفار بھی کیجئے، تاکہ ان کی دلجوئی ہو۔ آپ کہہ دیں، ان کو گلے لگائیں، ان کو سینے سے لگائیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ مسکرائیں کہ کوئی بات نہیں، آپ سے لغزش ہو گئی ہے، آئندہ احتیاط کرنا، محتاط رہنا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اور الٹا میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کی دعا کرتا ہوں، بخشش کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے صحابہ، میرے جانثاروں کی غلطیاں معاف فرما دے،
ان کے گناہ معاف فرما دیں، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیں۔ واستغفر لہم، میرے پیغمبر ان کے لیے استغفار کرے، اور صرف استغفار بھی نہ کرے، صرف معاف بھی نہ کرے، بلکہ معاف بھی کرے، ان کے لیے استغفار بھی کرے۔ وشاورہم فی الامر، ہاں، اور امور میں، کاموں میں، جو کام ہوتے ہیں، دینی کام ہوتے ہیں، دنیاوی کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں ان سے مشاورت کیا کریں میرے پیغمبر اپنے صحابہ کرام سے۔ سبحان اللہ، صحابہ کتنے عظیم ہیں، کتنے اونچے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبانی، اپنے نبی سے سفارش فرما رہے ہیں اپنے صحابہ، نبی کے صحابہ کے لیے، کہ ان کو معاف کر دیجئے، میں نے بھی معاف کر دیا۔ تو آپ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کیا کریں، اور پھر جو امور ہے، دینی امور، دنیاوی امور میں ان سے مشاورت کر لیا کریں۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ ہے مشاورت کے بارے میں، یہاں بھی اللہ نے فرمایا، دوسرے مقامات پہ بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کا تو لنک براہ راست اللہ سے ہے، جو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تھوڑا انتظار فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس بارے میں کیا کروں، تو اللہ رب العالمین رہنمائی فرماتے ہیں، فوراً جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور پھر وحی نازل ہو جاتی ہے۔ تو نبی کو مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بالکل ایسی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشاورت کی اہمیت کو بتانا ہے کہ میرے پیغمبر، جب تک آپ کو نیا حکم نہیں ملتا، آپ ان سے مشورہ لیا کریں، مشورہ کیا کریں۔ اور اللہ کے رسول مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے، اور اتنے زبردست مشورہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ خاص کر صحابہ کرام سے تمام مشورہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے تھے، اور خاص کر شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو سے تو بہت مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو جناب مشورہ کے لیے میٹنگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو بلایا، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو معاویہ کو بھی بلاؤ۔ تو کسی نے عرض کر دیا اللہ کے رسول بڑے بڑے عمر والے عظیم ہستیاں تشریف فرما ہے، تو آپ ان سے مشورہ لے لے، وہ تو ایک جوان لڑکا ہے، چھوڑ دیں ان کو، اگر وہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمایا ادعو معاویہ فإنہ قوی امین۔ اللہ کے رسول معاویہ کو قوی بھی کہہ رہے ہیں، بڑا مضبوط ہے، بہترین مشورہ دیتے ہیں، امین بھی ہے کہ یہاں کے راز کو باہر ظاہر نہیں کرتے ہیں، امین ہے، امانت دار ہیں، بلاؤ ان کو۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھونکتے ہیں بہت سارے لوگ حضرت معاویہ کے خلاف، اور ابو بکر عمر کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے تو ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے، کبھی حضرت ابو بکر کی صدیق کی سائڈ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی حضرت عمر کی سائڈ لیتے تھے، اور آگے اللہ کے رسول نے خود فرمایا ایک دفعہ لَوْ اجْتَمَعْتُهُمَا فِي مَشْوِرَةٍ وَمَا اخْتَلَفْتُكُمَا، کہ میرے جانثارو ابو بکر عمر، اگر تم دونوں کسی مشورہ میں ایک ساتھ ہو جاؤ تو میں کبھی تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، لیکن جب تم دونوں کی جب الگ الگ رائے ہوتی ہے، پھر مجبوراً مجھے تم میں سے ایک کی سائڈ لینی پڑتی ہے۔ تو یہاں مشاورت کی بات ہے، مشورہ اہمیت بتائی گئی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ کس سے کیا جائے؟ شرعی ان احکامات میں مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کا براہ راست اللہ نے حد مقرر کی ہے، اللہ نے احکامات نازل کر دیے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، فرما دیا ہے، ارشادات موجود ہے، ان کے لیے تو کوئی مشورہ نہیں ہے۔ ہاں، ان شرعی امور میں مشورہ ضروری ہے کہ جن میں قرآن حکیم میں کوئی حکم نازل نہیں ہے، کوئی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتا دیا ہے، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی، جیسے غزوہ بدر میں جو 70 قیدی تھے، اسیران بدر تھے، ان کو جب مدینہ لایا گیا تو اللہ کے رسول نے ان سے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے ان کا۔ کچھ لوگوں نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، کافر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو بس چھوڑ دیا جائے، کیا کرنا ہے ان کو چھوڑ دیں، اور کچھ نے کہا نہیں، ان سے فدیہ لیا جائے۔ تو بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکثر کی رائے یہی ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی یہی تھا، باقی اکثر صحابہ کرام کرتے تو ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح احد کے متعلق جب کفار تمام قبائل قریش کے جمع ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو مدینہ طیبہ پر حلہ بول دیں گے، ختم کر دیں گے، تو یہی احد میں
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہاں ہم انتظار کریں وہ آئیں پھر ہم اپنا دفاع کریں، یا پھر باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں؟ تو اکثر کی رائے یہی تھی کہ یہاں باہر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ یہیں بیٹھیں گے۔ تو جب صحابہ نے، عظیم صحابہ نے دیکھا بڑے بڑے کہ اللہ کے رسول کی رائے یہ نہیں ہے، باہر نکلے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس آپ جو فرماتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، واپس آ گئے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول اگر آپ اس مشورے سے مطمئن نہیں ہیں تو ہم باہر نکلتے، ہم یہیں رہتے ہیں، ہم یہیں رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اب پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن لے پھر جب تک کہ وہ جنگ نہ کرے نہیں اتارتا، چلو نکلو پھر نکلو۔ تو دیکھیں مشورے سے تو مشورہ کیا کرتے تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس معاملے میں کہ ہمیں کوئی قرآن کی آیت نہ ملتی ہو، آپ کا کوئی ارشاد موجود نہ ہو، تو اس بارے میں ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فقہا کو، علماء کو، سنجیدہ اور عقل مندوں کو جمع کر دو، ان سے مشورہ کرو، جو مشورہ میں طے پائے اس پر عمل کرو۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کرتے تھے، خلفاء راشدین بھی اسی طرح کرتے تھے کہ جناب وہ بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے تھے، بدری صحابہ کو بلاتے تھے، حدیبیہ والوں کو بلاتے تھے، عظیم لوگوں کو بلاتے تھے، مجھ سے مشورہ کرتے تھے، اور عشرہ مبشرہ کو بلاتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک مشاورتی شورا بنائی تھی، بس جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ان کو بلاتے، اور ان میں یہی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، تو ان کو بلاتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں، چاہے دنیاوی معاملات ہوں چاہے دینی معاملات ہوں، ہاں دینی ان معاملات میں جیسے میں نے کہا کہ وہ پہلے سے طے شدہ ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اجماع امت میں ہے، ان سے تو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن میں ہے قرآن سے رہنمائی نہیں ملتی، حدیث میں نہیں ملتی، اجماع امت میں نہیں ملتے، تو ہم آپس میں بیٹھ کرتے ہیں۔ باقی دنیاوی امور میں تو صبح شام کے جو شب و روز کے جو معاملات پیش آتے رہتے ہیں، ہر بندہ اپنے بیوی سے، بچوں سے، اپنے گھر میں مشورہ کیا کرے۔ اگر ادارہ ہے تو سرپرست جناب اپنے تمام ادارے کے لوگوں کو بیٹھ کے ان سے میٹنگ کرے، مشورہ کیا کرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا بھی حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ کر لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو، ضروری ہے۔ فرمایا عفوان ہم، میرے پیغمبر آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لهم، ان کے لیے دعا بھی کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان صحابہ سے آپ امور میں، کاموں میں مشورہ بھی کر لیا کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ صرف اللہ کے رسول کو حکم نہیں ہے، ہم سب کو ہے۔ اب یہاں حضور کو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، میرے پیغمبر جب آپ مشورہ کریں اور مشورہ میں جو آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اب یہ کرنا ہے، جب کر لیا اب فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیجئے، بس نکلیے اس پر، جب اس کو توکل کہتے ہیں، بھروسہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں توکل نام ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا، اسباب پر نہیں۔ ہاں اسباب کو چھوڑ دو توکل کرو، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسباب کو اپنا لو، اسباب اپنانے کے بعد اب اللہ کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ ہماری اتنی توفیق تھی، ہم نے اتنا کر لیا، آگے ہم نہیں کر سکتے، اب تجھ پر بھروسہ اور توکل کر کے ہم نکلتے ہیں۔ تو کرو، آپ بھی اسی طرح کرو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں گفت پیغمبر بآواز بلند، بر توکل زانوئے اشتر ببند، کہ اپنے اونٹ کو پہلے باندھ لو، اپنی دکان اور مارکیٹ کو اور گھر کو تالا لگاؤ، اب اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاؤ۔ یعنی اسباب کو اپنا کر، جتنے اسباب آپ کے ہیں وہ اپنا لو، اب اللہ پہ توکل کر کے نکل جاؤ، انجام، رزلٹ، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو۔ اور جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حامی اور مددگار ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم فرما لیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے پیغمبر آپ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ يحب المتوکلین، کیونکہ اللہ رب العالمین بے شک اللہ تعالیٰ یحب، پسند فرماتے ہیں متوکلین کو، بھروسہ کرنے والوں کو۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر تمہاری اللہ مدد فرما دے، صحابہ کرام سے اللہ حکم فرما رہے ہیں، تمام مومنین سے فرما رہے ہیں، ان ینصرکم اللہ،
اگر اللہ تمہاری مدد فرما لے، اللہ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، تو فلا غالب لکم، پھر تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ بدر میں یہی ہوا، اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم لوگوں نے مکمل اطاعت و فرمانبرداری سے کام لیا، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ احد میں بھی ایسا ہوا، بعد میں اللہ نے مدد فرمائی، لیکن چونکہ ان سے لغزش ہوئی، اس لغزش کے دوران پھر انہوں نے صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست ہوگی، بعد میں پھر مدد ہو گئی۔ پھر وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور یاد رکھو وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں اللہ کی مدد نہ پہنچے، اللہ تمہیں یخذلکم ذلت سے ہے، یعنی ذلیل کر دے، اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے اور اللہ پر تم بھروسہ نہ کرو، نافرمانی کر لو اور اللہ تمہیں کمزور دکھانا چاہے، تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پھر کون ہے جو اللہ اس کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ کوئی؟ تو دیکھو اللہ واضح فرماتے ہیں کہ مددگار اللہ ہے، اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے دعا کیا کرو، اللہ کے سامنے فریاد کیا کرو۔ ایک میرا دوست ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، کہتا ہے لاہور کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں لاہور کو کچھ نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں وہاں داتا صاحب ہیں۔ داتا کہنا ان کو غلط ہے، وہ ایک بزرگ تھے، ولی کامل تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے وہاں پہ۔ آج کل تو ان کے مزار پہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہی، اور نظریہ اتنا سخت کہ بس یہ جہاں ہے لاہور کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کا ویسے دعویٰ کیا ہے، لا حول ولا قوت۔ اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جیسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کرنا چاہوں تو کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ یعنی پیغمبر بھی تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے، میرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور ہم جناب اولیاء کرام کو مددگار سمجھتے ہیں، خود رسول پاک کو مددگار سمجھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ توحید پہ ڈٹ جاؤ، توکل اللہ پہ کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو، مددگار اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل اور بھروسہ کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے مشاورت کے بارے میں جو مہتو رہ گئی تھی مجھ سے، اِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ، یعنی جب ہم اپنے مشاورت سے شورا بنائیں گے نا، یہ ہے اسلام میں جمہوریت، شمہوریت کچھ نہیں ہے، شورا ہے۔ اپنے تمام صلحاء کو، فقہاء کو، علماء کو، سنجیدہ لوگوں کو، دانشوروں کو جمع کر دو، ان سے مشورہ کرو، کس بندے میں زیادہ خوبیاں ہیں اس کو اپنا سلطان اور امیر مقرر کر دو۔ اسلام اس چیز کا کہتا ہے۔ اسلام جمہوریت شمہوریت نہیں، جمہوریت میں ایک پاگل انسان ہے اور ایک ولی کامل ہے، دونوں کا ووٹ برابر ہے، یہ جمہوریت ہے۔ اسلام اس چیز کا نہیں کہتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران تمہارے اچھے لوگ ہوں گے، واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے مالدار تمہارے سخی ترین لوگ ہوں گے، وامورکم شورا بینکم، اور تم اپنے امور میں مشورہ کر لیا کرو، تم اپنے امور میں جب مشورہ کر لیا کرو تو فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، پھر اسی صورت میں کہ تمہارے حکمران تمہارے اچھے لوگ ہوں گے، تمہارے اغنیاء سخی ہوں گے، تمہارے کام تمہارے شورا سے طے ہو رہے ہوں گے، مشاورت سے طے ہو رہیں گے، تو فظہر الارض خیر لکم خیرکم من بطنہا، زمین کے اوپر رہنا، زمین کے اندر رہنے سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا زندہ رہنا تمہارے مر جانے سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، اور جب تمہارے عمراء اور تمہارے حکمران تمہارے گندے ترین لوگ ہوں گے، غدار قسم کے لوگ ہوں گے، ملک و ملت کے غدار ہوں گے، تو فرمایا ایک یہ تمہارے اندر برائی ہوگی، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے جو مالدار ہیں نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، وہ کنجوس اور بخیل ہوں گے، اور وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے امور اور تمہارے کام تمہاری عورتوں کے ذریعے چل رہے ہوں گے، تو فرمایا
فبطن الارض خیرکم من ظہرہا، پھر ایسی صورت میں زمین کے اندر رہ جانا یعنی مر جانا زمین کے اوپر رہنے سے یعنی اندر رہنے سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت وعید فرماتے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو بھی بہترین بنائے اور ہمیں سنجیدگی دے کہ ہم جمہوریت کو چھوڑ کر شورائیت پر آ جائیں اور اچھے لوگوں کو صاحب اقتدار بنا لیں، اور اللہ ہمارے اغنیاء کو سخی بنا لے، اور اللہ پاک ہمارے تمام امور کو مشاورت اور اچھے لوگوں کے ذریعے طے فرما دے، تو اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔